اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ويندب إلى الإحسان كما قال تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اللہ پاک نے ان آیات میں خبر دی ہے عمل فرمائے اپنے بندوں کو کہ عدل فرمائے، انصاف کرے. عدل کا معنی قسط اور احسان کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ دے دے آدمی یا تکلیف برداشت کر کے صبر کر لے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ جتنا اس نے پہنچائی تم پہنچا سکتے ہو لیکن صبر کرو تو یہ بہتر ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا وَالْبِرُّ وَالْقِصَاصُ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْعَدْلِ کہ عدل ضروری ہے اور فضل جو ہے وہ بھی زیادہ آپ کے لیے باعث خیر ہے. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس ان اللہ یامر بالعدل. نے کہا عدل سے معنی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اور اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں عدل فی ھذا الموضع هو استواء السریرۃ والانانیۃ من کل عامل للہ عملا. اس موضع پر وہ فرماتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے کہ اس کا ظاہر باہر سب برابر ہو. والاحسان ان تکون سریرتہ احسن من علانیتہ اور احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ ظاہر سے بھی زیادہ بہتر ہو. والفحشاء والمنکر ان تکون علانیتہ احسن من سریرتہ. اسی طرح فحشاء اور منکر جو ہیں اس کا ظاہر ہونا جو ہے وہ چھپے ہونے سے اور زیادہ خطرناک ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى يَأْمُرُ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ آپ اپنے رشتے داروں کو بھی حق دیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو صرف زکوٰۃ مقصد ہے کہ وہ آپ کے لیے حقدار ہیں، آپ ان کو صدقات میں نفقات میں مدد کریں ان کی. والمسکین اور مسکینوں کی مسافروں کی ولا تبذر تبذیرا اور بلا فائدہ فضول خرچی بھی نہ کریں. قوله تعالی وینہا عن الفحشاء والمنکر. فحشاء کا معنی ہوتا ہے محرمات حرام چیزیں. منکرات ما ظہر منہا من فاعلہا کہ جو کرنے والے سے ظاہر ہو کہ یہ اس منکر میں مبتلا ہے. ولہذا قال فی الموضع الآخر قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ہر قسم کے منکرات اور محرمات حرام ہیں. وَأَمَّا الْبَغْيُ فَهُوَ الْعُدْوَانُ عَلَى النَّاسِ. بغی کا معنی ہے لوگوں پہ ظلم کرنا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ ذَنبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَا يُدَخِّرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے ایک ایسا گناہ ہے جس کی یہ سزا جلدی بندے کو ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک تو ہے ظلم کرنا لوگوں پر، ایک ہے قطع رحمی کرنا. وقوله يعظكم أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر. اللہ تمہیں نصیحت دیتے ہیں، تمہیں حکم فرماتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے. لعلكم تذكرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. قال الشعبی عن بشیر بن وهيب سمعت ابن مسعود يقول ان اجمع آیۃ فی القرآن فی سورۃ النحل. انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑی جامع معنی آیت جو ہے سورۃ النحل میں ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. رواه ابن وقال سعید قتادہ قول ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. الآیہ
وقال سعید قالوا ان اللہ یامر بالعدل واللسان اللہ لیس من خلق اصل کان اہل الجاہلیۃ یعملون به ویستحسنونه الا امر اللہ به وليس من خلق سیء كانوا يتعايرونه بينهم الا نهى الله عنه وقدم فيه وانما نهى عن سفاسف الاخلاق ومذامها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں بھی بعض لوگ تھے جو اچھے کام کرتے تھے لیکن ان کی اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا ان کے اندر بھی تھا کہ یہ برے کام ہیں. اللہ پاک نے ہر حال برائی سے منع کیا اور اچھے کاموں کا حکم دیا ہے. اسی طرح حدیث میں آتے ہیں ان اللہ یحب موالی الاخلاق ویکر صفاسفھا. اللہ تعالیٰ اخلاق بلند اخلاقی کی چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور گراوٹ والی باتوں کو اللہ برا سمجھتے ہیں. وقال الحافظ ابو يعلى في كتاب معرفة الصحابة حدثنا ابو بکر محمد فتح الحنبلی قال حدثنا يحيى ابن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا حسن بن داود المنقدري حدثنا عمر بن علي الوقدمي عن علي بن عبد الملك بن عمير النبي قال بلغ اكثر بن سيف مخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأبى قومه أن يدعوه وقالوا أنت كبيرنا لم تكن لتخفى إليه قال فليأتي من يبلغ عني يبلغني عنه. اقسم ابن سیفی ایک سردار تھا, اس کو پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کے تشریف لانے کا, تو اس نے ارادہ کیا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے معلوم کروں اور آپ سے بات کروں. لیکن ان کی قوم نے کہا کہ نہیں, آپ نہ جائیں, آپ ہمارے سردار ہیں, یہ آپ کی شان ہے کہ آپ جائیں, آپ کسی کو بھیجیں پہلے معلومات میں. آپ نے اچھا ٹھیک ہے تم میں سے کوئی جائے اور مجھے بتائیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. فانتظر رجلان فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن رسل اکثر من سیفی. اب دو آدمی جو تھے اس نے بھیجے حضور کی خدمت میں اور وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم اکثر ابن سیفی کی طرف سے قاصد بن کے آئے ہیں. وَهُوَ يَسْأَلُكَ مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَنَا فَأَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مَا أَنَا فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں, میں تو محمد بن عبداللہ ہوں, اور پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں, تو پھر میں اللہ کا عبد بھی ہوں, اللہ کا رسول بھی ہوں. ثم تلا علیہم هذه الآیہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان. انہوں نے کہا حضور آپ ہم پر یہ بال بال پڑھیں. اردد علینا ذا القول فرددہ علیہم, آپ نے پھر بال بال پڑھا حتی حفظوا, اور نے یاد کر دی آیت. فاتیا اقسم وقالا ابا ان یرفع نسبہ. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا وہ تو آپ نے انکار کر دیا, نے آپ کے نسب کی کوئی وضاحت یا بڑائی بیان نہیں کی. لیکن جب ہم نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں تو اس کی وضاحت انہوں نے فرمائی. ورنہ حالانکہ حضور بہت بڑے اعلیٰ نسب ہیں, مضر میں اور سب سے اعلیٰ شرافت کے مقام پہ ہیں. وقد رمى إلينا بكلمات سمعناها, اللہ کے نبی نے پھر یہ آیات ہمارے اوپر پڑھی جو ہم یاد کر کے لائے ہیں. فلما سمعوا النقسم قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن بلائمها. اس نے کہا مجھے اس آیت کو سن کے پتہ لگتا ہے کہ حضور پاک اعلیٰ اخلاق کا درس دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُؤُوسًا وَلَا تَكُونُوا فِي أَدْنَىٰ. اپنی قوم سے کہا کہ اس کام میں آگے بڑھو تاکہ تم سر بنو, یہ نہیں کہ تم بنو. سب سے پہلے ہم جا کے اسلام لے آنا چاہیے. وَقَدْ وَرَدَ فِي نُزُولِهَا حدیث حسن رواه الامام احمد. ایک اور حدیث مبارک بھی ہے جس کو امام احمد نے روایت فرمایا ہے. حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحمید قال حدثنا الشهر قال حدثني عبد الله بن عباس قال بينما رسول الله بفناء بيته جالس اذ مر به عثمان بن مظعون فقصر الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال فلا تجلس فقال بلا. حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے صاحب ہیں کہ عثمان ابن مظعون گزرے تو
تو وہ ارادہ کیا، اپنے گھر میں بیٹھتے نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بیٹھتا ہوں. قال وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبلہ، حضور کے سامنے بیٹھ گئے. فبینما هو يحدث اذ شخص رسول اللہ ببصرہ الی السماء. حضرت عثمان بن مظعون سے باتیں کر رہے تھے کہ آپ نے پھر آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا. فنظر صاعدا الى السماء، آپ دیکھتے رہے. فاخذ يضع بصره وتابع ولا يمينه بالارض، آپ نے پھر اپنی نظریں ڈالی اور دائیں ہاتھ پہ. فتح رسول زمان جلیسہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، آپ اسی طرح متوجہ ہوئے. فاخذ ينغص راسه كانه يستفقه ما يقال له، یعنی آپ نے گویا پوری توجہ کی جیسے کہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. اب ابن مظعون سب دیکھ رہا ہے کہ کیسے آپ نے سر اٹھایا، کیسے یمین کی طرف توجہ کی، پھر کیسے توجہ ڈالی. فلما قضى حاجته واستفقى ما يقال له، جب آپ کی مسئلہ پورا ہو گیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ کیا کہا گیا ہے. شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما شخص اول مرۃ، پھر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا جیسے پہلے اٹھایا تھا. فأتبعه بصره وتتواري السماء، آپ کی نظریں تھیں وہ آسمان میں جا کے چھپ گئیں. فأقبل إلى عثمان بجلسة الأولى، آپ پھر آئے اور حضرت عثمان کی طرف متوجہ. وقال يا محمد فيما كنت جالس تفعلك فعلك الغداة، انہوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے تھے، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا. فقال وما رأيتني فعلت، قال رأيتك شخص بصرك السماء وزاد وزاد يمينك فتحرفت إليه وتركتني، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ نے آسمانوں کی طرف نظر فرمائی، پھر دائیں طرف دیکھا، پھر مجھے چھوڑ کے اسی طرف چلے گئے. قال رأيت شخص بصرك السماء وزاد وزاد يمين طرف طرف تکنی وقت تنغض رأسك كأنها، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ سر مبارک ہلا رہے ہیں جیسے کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں. قال وفتنت لذلك، اب نے اچھا یہ تمہیں کچھ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. قال اتانی رسول اللہ عنفا وانت جالس، اللہ کا قاصد یعنی جبریل آئے اور تم بھی بیٹھے تھے. قال رسول اللہ قال نعم. قال وما قال لك؟ قال ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت لے کے آئے تھے. قال عثمان ذلك يستقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا. حضرت عثمان مظعون کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو اسی وقت میرے دل میں حضور کی محبت آ گئی اور اس کے بعد میں حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنا. اسناد جید متصل حسن قد بین فی سماع المتصل، یعنی اس کی سند جو ہے متصل بھی ہے اور اچھی سند ہے. مطلب آپ نے بیاد میں حدیث عبد الحمید ابن بحرہ متصلا حدیث آخر عثمان بن العاص الثقفی في ذلك. قال الامام محمد بن ناصر بن عمرو قال عليه من ليس الشعر بن عثمان بن العاص قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا. شخص بصرہ، آپ نے نظر اٹھائی. فقال اتانی جبریل فامرنی ان اضع هذه الآیة بهذا الموضع من هذه السورة، انہوں نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا کہ اس آیت کو فلاں مقام کی صورت میں رکھنا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وهذا اسناد لا بأس به ولعله عند شعر بن حوشب من الوجهين والله اعلم.